السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھری بات، اور آپ کو میں بتاؤں کہ آپ نے دیکھا ہوگا اخبارات میں آیا ہے، آج صبح سارے اخبارات میں تقریباً آیا ہے کہ ایک امریکن انسٹیٹیوٹ نے ایک سروے کیا، اور اس سروے میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرپرسن ہیں ان کی مقبولیت میں 16% اضافہ ہوا ہے، اور اب یعنی 68% پاپولیرٹی نیشن وائڈ ان کے حق میں ہے۔ اس طرح وہ پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں اس وقت، اور میاں نواز شریف کی مقبولیت 71% سے کم ہو کر 63% رہ گئی ہے، اور فوج کے سربراہ جنرل کیانی جو ہیں ان کی متوازن پوزیشن ہے، اور ان کی مقبولیت ایبٹ آباد آپریشن سے پہلے 57% تھی جو کہ اب 52% ہو گئی ہے۔ اور سرپرائزنگلی پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت حسین جو ہیں ان کی مقبولیت صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ان دونوں سے زیادہ ہے، اور جو 51% بنتی ہے، اور وزیر اعظم گیلانی کی مقبولیت اب صرف 33% رہ گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کو جھٹکے لگ سکتے ہیں جو حالیہ الیکشنز ہونے والے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کی مقبولیت پچھلے برس 20% تھی جو اب کم ہو کر 11% رہ گئی ہے، یعنی اگر اسی طرح کم ہوتی رہی تو اگلے سال ان کو مقبولیت کے لیے پریشان نہیں ہونا پڑے گا۔ لیکن پاکستان کے سیاسی اکھاڑے میں کیا ہو رہا ہے؟ لگتا ہے حدت ہے، شدت ہے، گرمی ہے، تمام مخالفین ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر 68% پاپولیرٹی کے ساتھ اس سروے کے بعد عمران خان ہمارے ساتھ ہیں۔ عمران، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس۔ مجھے یہ بتائیں کہ اب تو لگتا ہے کہ الیکشنز آنے والے ہیں کچھ عرصے میں۔ مبشر، مجھے یہ نہیں پتا کہ الیکشنز آنے والے ہیں، اس لیے کہ الیکشنز تو تب آئیں گے کہ اگر پارلیمنٹ کے اندر سے کچھ ہو۔ پارلیمنٹ میں اس وقت تو مجھے نہیں لگ رہا کہ جو سٹیٹس کو کی فورسز ہیں، کیونکہ ساری پارلیمنٹ کے اندر سٹیٹس کو بیٹھا ہوا ہے، وہ لوگ جو اس نظام کو بچانا چاہتے ہیں، اس نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ابھی الیکشنز کی طرف جائیں گے۔ تو یہ ساری لڑائی جو ہو رہی ہے یہ کس جگہ اینڈ ہوگی جا کے؟ یہ لڑائی نواز شریف اور آصف زرداری، یہ پاکستان کی بہترین نورہ کشتی ہو رہی ہے۔ وہ میچ فکسنگ ہے کرکٹ میں، تو آپ کو پتہ ہے نا، یہ دوسری ٹائپ میچ فکسنگ ہے۔ یہ جو وہ کھاڑے کے اندر وہ آپ دیکھتے نہیں ہیں ورلڈ ہیوی ویٹ باکسنگ، اور WWF اور WWE والے جو ہیں اتنے ڈشکرے مار رہے ہوتے ہیں، کسی کو چوٹ نہیں لگتی، یہ وہ ڈرامہ ہو رہا ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، اصل میں اگر لڑائی ہو تو آپ کے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے مقاصد کیا ہیں، آپ کے انٹرسٹ کیا ہیں۔ اگر آپ کے انٹرسٹ ایک ہی ہیں تو یہ لڑائی کبھی بھی اس سطح پہ نہیں پہنچے گی جدھر یہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں۔ دیکھیں نا، آپ کتنی دیر سے یہ آپ سن رہے ہیں، سوا تین سال سے، کہ جی ایک کہتا ہے ایک کرپٹ ہے، دوسرا کہتا ہے دوسرا کرپٹ ہے۔ یہ ایک دوسرے کو سن رہے ہیں نا آپ، شروع کہ ایک طرح پہنچتے ہیں، پھر وہ تھوڑا سا کوئی سیریس ہوتا ہے تو کوئی کیسز سامنے آ جاتے ہیں کہ جی ہدایبہ پیپر مل کے کیس آنے لگے ہیں، تو ایک دم پھر تیتروں کا ناشتہ ہو جاتا ہے آپس میں۔ یہ اصل میں یہ اس لیے ہے کہ کبھی بھی جب آپ مثلا نواز شریف نے کرپٹ کیا آصف زرداری کو، تو کیا یہ ان کو ابھی پتہ چلا انکشاف ہوا ہے؟ انہوں نے تو کروڑوں روپیہ اس غریب قوم کا خرچ کیا تھا ان کے اوپر کیسز پہ۔ انہوں نے ان کو 2 دفعہ جیل میں رکھا جب یہ پرائم منسٹر تھے۔ اسی آصف زرداری کو انہوں نے بچانے میں پوری اس کی مدد کی۔ وہی جب انہوں نے پریزیڈنشل الیکشن کے پیپرز جب آصف زرداری نے فائل کیے تو کیوں نہیں انہوں نے کرپشن کے کیسز بتائے جو انہوں نے ان کے خلاف فائل کیے تھے؟ کیونکہ اگر NRO مل بھی گیا تھا، اس کے باوجود اگر آپ کے پیپرز جو الیکشن کمیشن کی ریکوائرمنٹ ہے، اگر اس میں آپ دکھا دیں کہ یہ کرپشن کے کیسز ہیں تو الیکشن ہی آپ لڑ سکتے ہیں۔ لیکن انہوں نے وہ پیپرز بھی نہیں چیلنج کیا، اور ڈاکٹر حسن بوربن ایکارڈ بھی کیا اس کے بعد، نہیں اس سے بوربن ایکارڈ اس سے پہلے کیا، اس کے بعد انہوں نے پیپرز نہیں چیلنج کیا، اور ڈاکٹر حسن جو کہ چیلنج کرنے کے لیے گئے تھے ان کے نامنی کی، انہوں نے جسٹس سے کھڑے کیے تھے پریزیڈنٹ الیکشن میں، تو انہوں نے ان کے پیپرز انہوں نے وہ کیس ہی نہیں کیا۔ ڈاکٹر حسن نے اس کے اوپر پورا بلکہ لکھا بھی کہ مجھے وہاں اسلام آباد بھجوایا، اور وہاں جا کے انہوں نے کہا نہیں ہم پیپرز نہیں چیلنج کریں گے۔ پھر ہم نے ڈیمونسٹریشن کی جب آصف زرداری پریزیڈنٹ بن رہے تھے، تحریک انصاف واحد پارٹی تھی جس نے ڈیمونسٹریشن کی۔ میں نے نواز شریف کو ٹیلی فون کیا کہ اس میں اٹینڈ کریں، کیونکہ آپ ہی نے تو کرپشن کے کیسز کیے۔ اگر یہ پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں اس کا مطلب ایک مجرم پریزیڈنٹ بن جائے گا جو NRO کے کور میں لڑ رہا ہے۔ انہوں نے وہ بھی نہیں اٹینڈ کیا۔ لیکن اس کے جب بھی کوئی کرائسس آتا تھا تو جمہوریت بچانے کے نام پہ، نظام بچانے کے نام پہ یہ آصف زرداری کو بچاتے تھے۔ تو اب کون سی تبدیلی آئی ہے؟ مجھے بتائیں کون سی نئی چیز ہوئی ہے؟ کیا نون لیگ آپ کے خیال میں استعفے نہیں دے گی پارلیمنٹ سے؟ دے سکتی ہے، رسک لے سکتی ہے،
لیکن دیکھیں نا زرداری سے خوف زدہ بھی ہیں یہ، اصل میں ڈرتے ہیں یہ زرداری سے اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ آصف زرداری جب کسی کی کمزوری جو جس کی کوئی 2 نمبر آدمی ہو اسے ڈرتا ہے آصف زرداری سے، کیونکہ آصف زرداری 2 گیم کھیلتے ہیں، ایک یعنی نواز شریف 2 نمبر ہے جس کے پر بھی کرپشن کے کیسز کمزوری ہو. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو اب نواز شریف کی جو جائیداد باہر پڑی ہوئی ہے اس کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے، اپنے نام پہ بھی نہیں ہے، یہ کوئی بینکنگ چینل سے بھی پیسہ نہیں گیا، ان کی اپنی جو اگر آپ ان کی فیملی کے دیکھ لیں جو پیسہ ہے یہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے کیسے پیسہ گیا. اگر یہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے اور اگر انہوں نے 5,000 روپیہ ٹیکس دیا 2 سال پہلے تو کیسے یہ زرداری کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ کیا زرداری چھوڑے گا ایسے آدمی کو؟ نہیں چھوڑے گا. اس لیے یہ دونوں ایک طرف وہ اسٹک اینڈ کیرٹ کہ ایک طرف ڈنڈا دکھاتے ہیں، دوسری طرف پھر کہتے ہیں پنجاب آپ کے پاس ہے، 60% پاکستان، آپ نے جو پنجاب میں کرنا کریں. تو اس لیے میرے خیال میں کہ گھبرائیں گے اتنا بڑا سٹیپ لیتے ہوئے. میاں شہباز شریف نے کہا ہے کہ وہ تو اپنے بیرون ملک اثاثے جو پاکستان لے کے آ رہے ہیں، یہ کیسا قدم ہے؟ دیکھیں نا اگر تو یہ سنسیئرلی کریں تو یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے اگر سنسیئر ہے، لیکن ساتھ یہ کہا ہے کہ 3 کروڑ کے اثاثے ہیں. کمزور دل بھی تو ہو سکتے ہیں نا جی. دیکھیں نا یا تو آپ صحیح معنی میں اگر سنسیئرلی، میں تو کہتا ہوں سب معاف کرنے، ٹروتھ اور جو ریکنسیلیشن انہوں نے NRO کہا تھا نا، اس کو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن پہ کر دیں جو ایکچولی ساؤتھ افریقہ میں تھا. مطلب پہلے سچ بولیں کہ ہم نے کتنا پیسہ باہر لے کے گئے ہیں، ہم نے کتنا جو بھی ہے، اور پھر ریکنسیلیشن پہ آئیں کہ ٹھیک ہے اب ہم یہ نہیں کریں گے لیکن اتنا پیسہ ہم واپس دینے کے لیے تیار ہیں. اس سے پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو چھپائیں گے تو آپ ہی نہیں صرف سارا اوپر سے سارا نیچے تک سسٹم کرپٹ کر دیا. آج دیکھیں نا پاکستان کا سب سے بڑا ایشو اب یہ ساری باتوں کے اندر جو کہتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا، نواز شریف کہتا ہے میں یہ کر دوں، جب تک آپ ٹیکس نہیں اکٹھا کریں گے آپ پاکستان کو بچا ہی نہیں سکتے. پاکستان ڈوب رہا ہے، ہمارے پاس 1 کھرب روپے کا خسارہ ہے، یہ کیسے پورا کریں گے؟ جب تک آپ ٹیکس نہیں اکٹھے کریں گے پیسہ کیسے پورا ہوگا؟ ساتھ آپ کہتے ہیں بڑھ کے مارتے ہیں کہ امریکہ سے آپریشن ختم کر دو، نواز شریف کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں. آپ کیسے آزاد ہوں گے؟ اگر آپ نے IMF سے قرضے لینے، امریکہ کی جنگ لڑ کے، یا آپ نے ایڈ لینی ہے تو جب تک آپ آزاد تب ہوں گے جب اس ملک میں ٹیکس اکٹھے کریں گے. تو کیا اب جب اپنے ٹیکس ہی نہیں ڈکلیئر کر رہے، 5,000 روپے آپ ٹیکس دے رہے ہیں، اربوں پتی ہیں آپ کا جو صرف یہ رائیون جو ہے یہ اتنا بڑا یہ جو سارا سسٹم چل رہا ہے یہ کیسے چل رہا ہے؟ زمیندارہ ہے چھوٹا موٹا، کوئی نہیں، چند ہزار ایکڑ ہی ہے نا، اور کیا ہو گیا؟ اگر لیڈرشپ اپنی مثال سے اس ملک میں ٹیکس سسٹم ٹھیک نہیں کرے گی، خود نہیں ڈکلیئر کرے گی ایسٹس، بینامی کو غیر قانونی نہیں قرار دے گی، اس ملک میں ٹیکس نہیں اکٹھا ہوگا، ٹیکس نہیں اکٹھا ہوگا، ہم غلام رہیں گے. آئی ایم گوئنگ ٹو آسک یو اے ویری پینفل کوسچن، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کھری بات کریں گے اور مجھے وہ آپ پولیٹیکل یا ڈپلومیٹک جواب نہیں دیں گے. میں 4 پروگرامز ابھی تک کر چکا ہوں پچھلے 1 ہفتے میں، اور میں لوگوں کو ڈیٹ دے چکا ہوں جنوری 1, 2012 کہ جس طرح سے کراچی کی ٹارگٹ کلنگز لے لیں اور آپ خیبر پختونخوا تک چلے جائیں، جو بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ 2,000 لوگ جس طرح سے وہاں پہ ان کو ذبح کیا گیا، قتل کیا گیا، ایتھنک وائلنس وغیرہ میں جو حالات ہیں اس وقت ملک کے، کیا 6 مہینے میں یہ ملک رہ سکتا ہے؟ اور اگر یہ قائم رہے گا 6 مہینے کے بعد تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ دیکھیں مبشر، یہ جو آج ہے یہ ہونا تھا. دیکھیں یہ 2 وجہ سے ہونا تھا. پہلے تو ہم نے امریکہ کی جنگ لڑی صرف اور صرف ڈالرز کے لیے. سب سے جو تکلیف دہ اس کی بات ہے نا کہ ہمارے جو صاحب اقتدار ہیں جو سب اس میں شامل تھے، وہ کوئی شرم نہیں ان کو آئی کہ آپ نے جھوٹ کے اوپر ایک جنگ لڑی، لوگوں کو کہا کہ ہماری جنگ ہے، لوگوں سے جھوٹ بولا کہ جی ہم برباد کر دے گا امریکہ اگر ہم نے یہ نہ کیا، وہ ہو گیا. ہمارا قصور کیا تھا کہ یہاں القاعدہ تورا بورا کے بعد یا کوئی 300-400 آ گیا تھا، یہ ہمارا قصور تھا. اتنا ہی 300-400 ایران سے نکلا القاعدہ. ایران کو کیوں نہیں انہوں نے ایران کو وہی کیا، پریشرائز کیا جو ہمیں کیا. ایران سے نکلا، کیا کر لیا انہوں نے ایران کا؟ ہم نے صرف ڈالروں کے پیچھے اپنے آپ کو بیچا. فائدہ ہوا یہ 20 ارب ڈالر کا جو یہ بڑے بڑے محلوں میں رہ رہے ہیں صاحب رولنگ ایلیٹ کو فائدہ ہوا. عوام کا آج آپ اکنامک سروے میں پڑھیں، کبھی پاکستانی عوام کے اتنے برے حالات نہیں تھے جو آج. تو اس کا مطلب ہے کہ میری تھیوری خدا نہ خواستہ صحیح ہو سکتی ہے نا اگلے 6 مہینے. دیکھیں نا، ایک جھوٹ کے اوپر ہم نے جنگ لڑی، اپنے 35,000 لوگ مروا دیے. ہم نے خود اکنامک سروے پاکستانی کہتی ہے کہ 68 ارب ڈالر کا ہم نقصان کر بیٹھے ہیں اکانومی، یعنی کہ عوام کو نقصان ہوا. ہم نے کم از کم 10 لاکھ لوگ قبائلی علاقے سے آج بے گھر بیٹھے ہیں، IDPs.
ہم نے کیا پایا اس خان صاحب اتنے اس سے زیادہ پنجاب میں بھی گھر بیٹھے ہیں. نہیں میں کہہ رہا ہوں ہم نے اس جنگ سے کیا پایا پاکستان نے. جو میں آج سوال پوچھتا ہوں کہ میں جب اس کے خلاف بات کرتا تھا مجھے کہتے تھے پرو طالبان ہے. آج میں سب کو چیلنج کرتا ہوں جس کے مرضی پرو سے غرض نہیں, لیکن پاکستان 6 مہینے کے بعد کس شکل میں نظر آ رہا ہے؟ تو پاکستان کو جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو ہم 2 وجہ سے پہنچے ہیں آج ادھر, ایک تو یہ جنگ کی وجہ سے, دوسری کرپشن کی وجہ سے. آج اتنی لوٹ مار رہا ہے کہ ہم بینکرپٹ ہیں. کرپشن تو نہیں ختم ہو رہی. سن, تو یہ 2 چیزیں ہیں. اب پاکستان کیسے, اب آپ کہتے ہیں نا کہ اب ریورس گیئر کیسے لگے گا, جو ہم تیزی سے نیچے جا رہے ہیں, یہ 2 چیزیں. ایک تو اس جنگ میں سے کون نکالے گا, اور دوسرا, اور ہم جنگ میں ایسے پھنس گئے ہیں. کیسے پھنسے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اتنا زیادہ اپنے ملک کو اب قرضے میں ڈال دیا ہے کہ, اور اتنا بڑا خسارہ ہو گیا آج پاکستان کا, اور اوپر سے این آر او کی لیڈرشپ نے کرپشن کے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. تو اب ہم اگر امریکہ کی جنگ سے نکلتے ہیں وہ پیسے بند کر دیتے ہیں, ہم بینکرپٹ ہو جاتے ہیں. اگر ہم ان کی جنگ لڑتے ہیں ہم ویسی بربادی کی طرف جا رہے ہیں. ہم ایک کیچ 22 سچویشن میں ہیں. اس کے لیے صرف ایک حل ہے, مڈ ٹرم الیکشنز. اس کا دوسرا اور کوئی حل نہیں ہے. لیکن مڈ ٹرم الیکشن میں پھر یہی لوگ آ جائیں گے. مے بی آپ کو تھوڑی سیٹیں مل جائیں, کون کی سیٹیں کم ہو جائیں, بٹ مور اور لیس فریگمنٹڈ اسمبلی رہے گی نا. مبشر, میں آپ کے یہاں پروگرام میں بیٹھ کے چیلنج کرتا ہوں کہ اگر چیف جسٹس نے ایک کام کر دیا اور فوج نے ایک کام کر دیا, چیف جسٹس نے اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن نئے الیکٹرل رولز پہ لڑا دیے, اور فوج کھڑی ہوگی اپنی جوڈیشری کے پیچھے. دیکھیں نا, جو ایک اور ظلم ہوا ہے کہ انہوں نے ہماری جوڈیشری کو جو حملے کیے ہیں یہ این آر او اور کرپٹ لوگوں نے, اور 18ویں ترمیم میں جب سب نے مل کے کیے ہیں. دیکھیں نا, پارلیمنٹری کمیٹی کو اس کے اوپر بٹھا دیا, جوڈیشری کے اوپر. پارلیمنٹری کمیٹی کا کیا کام ہے؟ سیاستدان بھی کبھی ججز سلیکٹ کر سکتے ہیں. وہ سیاستدان جس میں قبضہ گروپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ جج سلیکٹ کریں گے, وہ جعلی ڈگریوں والے. تو جب آپ جو جوڈیشری کے اوپر اس وقت حملے ہو رہے ہیں, اور اس سب کو خطرہ چیف جسٹس افتخار سے اور سپریم کورٹ سے کیونکہ آزاد ہے, اگر فوج کھڑی ہو جائے چیف جسٹس کے پیچھے, جو ان کو کھڑا ہونا چاہیے, چیف جسٹس کے نیچے اس ملک میں ایک نئے الیکٹرل رولز میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, اسی میں پاکستان بچتا ہے. عمران خان, چیئرمین پاکستان تحریک انصاف. ویل کم بیک ٹو آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. عمران خان صاحب, آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. جی میں وہی کہہ رہا تھا کہ آپ نے کہا نا کہ کیسے نکلیں گے یہ جو, نہیں میں دیکھ رہا ہوں کیا دیکھ رہے ہیں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پہلے ملک رہے گا کہ نہیں رہے گا. ملک تو انشاءاللہ رہے گا. وہ ملک اس لیے رہے گا کہ یہ 70 میں بھی لوگ کہتے تھے, 1970 میں بھی یہی کہتے تھے لوگ. میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ 1971 کے بعد یہ سب سے مشکل دور میں ہم پھنس گئے ہیں, یہ میں ضرور کہوں گا. لیکن ملک اس لیے رہے گا کیونکہ یہاں اور بڑے فیکٹرز ہیں. یہاں یہ جس طرح ہم تیزی سے جا رہے ہیں, عوام جاگ رہی ہے. آج دیکھیں, آج جو سیاسی شعور ہے کبھی پاکستانیوں میں نہیں تھا. آج ایک تبدیلی کی خواہش ہے پاکستانی میں. ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اب پھر جو باریاں بار بار باریاں لیتے رہے, اب جو نورو کشتی کھیل رہے ہیں, لوگ سمجھ بیٹھے ہیں ان کو. اب میرے اپنا خیال یہ ہے کہ صرف ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اب تک 2008 الیکشن میں 45% جعلی ووٹ تھا. اب کیسے ان کو ہٹا سکتے ہیں؟ ابھی جو ایک حلقے میں لاکھ جعلی ووٹ ہے. اب آپ لاکھ ووٹ سے کوئی شروع کرتا ہے یا 50,000 سے, یا دونوں پارٹیوں میں بٹا ہوا ہے, انہوں نے باریاں لی ہیں. اب آپ ان کو کیسے شکست دے سکتے ہیں؟ اس لیے بڑا ضروری ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز. اس کے لیے سپریم کورٹ کا, اور ہم نے جو ساری جدوجہد کی تھی چیف جسٹس کے لیے اور اس عوام نے, اس کا اگر چیف جسٹس صرف فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دے تو میں آپ کو یقین دلاتا, آپ کہتے ہیں نا کہ چینج نہیں آئے گا, یہ واپس آ جائیں گے. کیسے کرائیں؟ مجھے ایک بات بتائیں, سن لیں, ہیئر می آؤٹ. میں بھی پٹیشنر تھا افتخار چودھری صاحب کے پاس, آپ بھی تھے. انہوں نے ریلیف دیا ہمیں, انہوں نے 44% ووٹوں کو بوگس قرار دیا اور ان کو ایکسپنج کرنے کا کہا. اس کے بعد الیکشن کمیشن کی فارمیشن میں ٹائم لگتا رہا. اب یہ لڑائی شروع ہو گئی ہے. اس بہانے اب کوئی لا نہیں پاس ہونا, نادرا سے ریکنسائل نہیں ہونا, کچھ نہیں ہونا. اور اگر مڈ ٹرم الیکشن ہو جاتا ہے 4 مہینے 6 مہینے 5 مہینے کے بعد, تو وہ ان جعلی ووٹوں کے اوپر ہی ہوگا, تو رزلٹ کیسے ڈیفرنٹ ہو جائے گا؟ لیکن میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں, اگر فری اینڈ فیئر الیکشن نہ ہوا اس ملک میں خون ہوگا. دیکھیں, خون تو ویسے ہو رہا ہے, روز ہو رہا ہے. نہیں, جو مبشر جو خون ہونے والا ہے ہمیں کسی کو اندازہ نہیں ہے. لیکن میں آج آپ سوچیں کہ 31 سے 35% اس ملک میں فیملیز ہیں جو مہینے میں کئی دن بھوکے رہتے ہیں. تو جو بھوکا رہتا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ جو کھانا ہی نہیں دے سکتا وہ اور بچے ہیں. یہ سروے نکلی ہے. تو اگر بچہ بیمار ہو جاتا ہے, کچھ اور کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, تو وہ تو بالکل ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے
یہ جو حالات جس طرف جا رہے ہیں، کیا آپ کا خیال ہے کہ چل جائے گا؟ سارا تنخواہ دار طبقہ آج مارا گیا ہے. آج آپ مجھے بتائیں، پولیس نے ہماری حفاظت کرنی ہے، وہ پہلی برے حالات تھے اس کے، آج وہ پولیس والا کیا کر رہا ہوگا؟ وہ تو رہتا ہی یا رشوت دے کے یا اپنے لوگوں کو کسی نے بندوق کے ذریعے. عزت سے رہنا بھی چاہے تو کیسے رہے گا؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب آپ ایک جو عزت سے بھی رہنا چاہتے نہیں رہ سکتا. نہیں، لیکن آپ یہ سارے حقوق لوگوں کو دلوا دیں گے دھرنے دے دے کے، کبھی اس شہر میں کبھی اس شہر میں؟ نہیں مبشر، دو چیزیں. پہلے تو میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ اگر اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن نئی الیکٹرل رسک پہ ہو گیا، جو ہماری پوری کوشش ہے، اور انشاءاللہ مجھے یہ سپریم کورٹ پہ اعتماد ہے، اور فوج کو جو اصل کام کرنا چاہیے اس ملک میں کھڑی ہوں سپریم کورٹ کے پیچھے، کیونکہ سپریم کورٹ کے اوپر یہ سارا سٹیٹس کو حملہ کر رہا ہے. فوج کا ہم پیچھا چھوڑیں گے تو کہیں کھڑی ہوگی نا. فوج کو تو ہم لوگوں نے کسی جگہ بھاگنے بھی نہیں دے رہے. یہ ہم نے ہمارے دشمنوں کی عید تھی، میں کہتا رہ گیا کہ نہ کرو یہ آپریشنز. آج ہم جو کہہ رہا تھا وہ ہوا ہے. آج ہماری فوج کے اوپر جو ایکسٹرنل پریشر ہے اور انٹرنل پریشر ہے، اب دیکھیں نا، وہی لوگ جو فوج کی پیداوار تھے وہ حملے کر رہے ہیں اس کے اوپر. وہ جو جن کو آئی ایس آئی نے بنایا تھا وہ آئی ایس آئی پہ حملے کر رہے ہیں. دیکھیں نا، آپ کا اگر ادارہ غلط ہے. حضرت علی کا قول ہے نا کہ تمہارے جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو. اب یہ تو حضرت علی کا قول ہے. اور جتنا احسان ہوا ہے ایک پارٹی کے اوپر، کسی کے اوپر بھی اتنا احسان نہیں ہوا. لیکن اصل ایشو یہ ہے مبشر کہ اگر ہم نے اس دلدل سے اب نکلنا ہے تو ہمارے پاس سوائے مڈ ٹرم الیکشن اور فری اینڈ فیئر الیکشن کا کوئی چارہ نہیں. اور آپ کہتے ہیں نا کہ یہ واپس آ جائیں گے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، میں پالیٹکس چھوڑ دوں گا اگر یہ واپس آ گئے. میں آپ کو آج یہ وہ بات کہہ رہا ہوں جو میں نے کبھی پہلے نہیں کی، کیونکہ میری ڈکشنری میں ہار ماننا ہے ہی نہیں. میں اتنا کانفیڈنٹ ہوں گا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ہاریں گے نہیں. دیکھیں اس وقت پاکستان کا جو نوجوان ہے، جو 3.5 کروڑ ووٹ انہوں نے رجسٹر ہی نہیں کی پچھلے الیکشن میں، 40 لاکھ نئے ووٹر آ رہے ہیں ہر سال. آپ سوچیں کہ اس الیکشن کے اندر جب یہ ساری نیا ووٹر آئے گا جو یوتھ ہے، نوجوان ہے، آپ کسی یونیورسٹی، کسی کالج چلے جائیں، کسی اسکول میں چلے جائیں، سارے ان ساری پارٹی سے بھاگ چکے ہیں. لیکن یہ میں جو ووٹ ایک کا بات چینج آف دیکھ رہا ووٹ ہے، یہ چینج یہ لے کے آئیں گے. لیکن میں ایک بات دیکھ رہا ہوں، ابھی میں ذرا سا ڈائیورٹ کر رہا ہوں، 1 منٹ کے لیے میں ڈائیورٹ کر رہا ہوں. جی آپ کو بھی یہاں پہ ہمارے پاس دنیا نیوز کے اسٹوڈیو میں آئے ہوئے تھے کچھ ینگ لڑکے، کو 5-7 لڑکے جو آپ کو ملے ہیں. دے آر آل گڈ فرام گڈ فیملیز اور اسٹوڈنٹس ہیں. انہوں نے 8,000 اسٹوڈنٹس کا ایک نیٹ ورک بنایا نیشن وائڈ، اور وہ ڈسیبلڈ لوگوں کی ہیلپ کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں. اور وہ آپ سے پوچھ رہے تھے کہ جی ہم کیسے کریں، کیا کریں. کین یو بلیو کہ آپ کے نہ فیڈرل بجٹ میں نہ پروونشل بجٹس میں ان چیزوں کی ایلوکیشن کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو سائزبل ہو نظر آئے. سو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ لیڈرز ہمارے 18ویں اور 19ویں ترمیم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور یوتھ ہماری کچھ اور کرنے جا رہی ہے. There's a total disconnect now. مبشر ہوپ یوتھ کے اندر ہے اس وقت جو ہماری. تو آپ لوگ غلط ہوئے نا، مطلب ساری لیڈرشپ. یعنی میں تو پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ جس دن اس کی یوتھ جاگی، میں کیوں پنجاب یونیورسٹی میں جا کے اپنے آپ کو سرنڈر کیا تھا پولیس کو 2007 میں، کیونکہ میں وہ جگانا چاہتا. وہ تو آپ اپنے دوستوں کے کہنے میں آ گئے تھے، وہ دھوکہ دیا تھا انہوں نے آپ کو. بالکل. میں کہاں ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب؟ بلائیں ان کو ذرا. کون لے کے گیا تھا آپ کو وہاں پہ؟ میں ہمیشہ میری ہمیشہ سوچ تھی کہ ایک دن پاکستان کا نوجوان کھڑا ہوگا. ہم نے 1970 میں نوجوان کو کھڑے ہوتے دیکھا ہے، 1977 میں بھی نوجوان کھڑا ہوا ہے. لیکن جس دن اس ملک کے نوجوان نے اپنا حق مان لیا نا، تو کوئی اپنی دھوتی بھی نہیں چھپا سکے گا اس سے. اور وہ آ رہا ہے وقت. یہ جو نوجوان ہے اس نے نکلنا ہے. یہ تیاری میں اس لیے ان کو چیلنج کر رہا ہوں سب کو. یہ جتنی سٹیٹس کو کی فورسز اکٹھی ہوئی ہیں نا، اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہی ہیں اور لوگوں کو ٹوپی ڈرامہ کر رہی ہیں. لیکن آپ میں بار بار پوچھتا ہوں کہ آپ کرپشن کی بات کرتے ہیں، جو اصل ریزن ہے آپ نے کرپشن کیسے ختم کرنی ہے؟ اثاثے ڈکلیئر کروائیں. اپنے نواز شریف اگر سنسیئر ہیں اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں. آج آصف زرداری کو کہیں کہ میں اپنے ڈکلیئر کر رہا ہوں، تم اپنے کرو. ادھر سے کرپشن کے خلاف جنگ شروع ہو کیا ہے ڈکلیئر. آپ اپنا خامخواہ ان کے خلاف ہیں. انہوں نے 1.5 کروڑ پہ اپنی بیوی اور بیٹے سے ادھار لیا تھا گزارا کرنے کے لیے. ان کے پاس نہیں ہے پیسے، ہوتے تو بتا دیتے وہ. اب یہی تو رونا ہے، یہی تو رونا ہے اس ملک کا کہ اربوں پتی. خیر چھوڑیں اب پراپرٹیز کی لسٹ میں بتاؤں، لیکن میں مے فیئر کو جانتا ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے میرے 18 سال کی عمر سے انگلینڈ گیا ہوں. مجھے پتا ہے وہاں پراپرٹیز کی کتنی قیمتیں ہیں، مجھے پتا ہے وہاں خرچہ کتنا ہے. تو جو ان کا وہاں رہن سہن ہے، اگر آپ اگر ڈکلیئر کرتے ہیں یہ، اور ابھی میں نے شہباز شریف کا بھی پتا ہے صرف 3 کروڑ روپیہ باہر پڑا ہوا ہے، تو دیکھنا باقی کیوں نہیں کریں گے. باقی جوڑ کے لے کے گئے ہیں باہر. نہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ باقی کیوں ڈکلیئر کریں گے اپنا. آپ مجھے بتائیں کہ ہم صرف پاکستان میں ایمانداری کو ٹیکس ہے، صرف ایماندار آدمی ٹیکس دیتا ہے، کیونکہ اس ملک کے اندر
آپ طاقتور ہیں, آپ کے پاس لاکھوں راستے دیے ہوئے ٹیکس بچانے کے. عمران خان صاحب کاروباری آدمی تو ایمانداری بھی نہیں دکھا سکتا. وہ اگر کہتا ہے کہ مجھے اس سال لاس ہوا تو وہ مانتا ہی کوئی نہیں ہے. بٹ پاکستان تحریک انصاف کے چیئر پرسن عمران خان, آفٹر بریک ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ کے جو اپوننٹس ہیں یا کرٹکس ہیں وہ بھی آپ کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیا دھرنے دے دے کے آپ ڈرون حملے روک سکتے ہیں؟ از دیٹ اے پریکٹیکل اپروچ؟ اس کا مطلب کہ جو 20 لاکھ لوگ لنڈن میں نکلے تھے عراق وار کے خلاف, نہیں روک سکے, لیکن انہوں نے اپنا فرض تو ادا کیا. انہوں نے کہا کہ ظلم اور ناانصافی ہے. دیکھیں, انسان کے لیے اللہ نے ہمیں صرف کوشش دی ہوئی ہے, ہمارے ہاتھ میں, کامیابی اس کے ہاتھ میں. اب ہمارے دھرنے, پشاور کے دھرنے کے بعد کیا افیکٹ ہوا؟ پارلیمنٹ نے ریزولوشن پاس کی کہ وہ پارلیمنٹ نے کہا کہ نیٹو کے سپلائز روکیں گے اگر ڈرون اٹیک ہوا. اب وہ اللہ نے ان کو ایکسپوز کرنا تھا, 24 گھنٹے میں ڈرون اٹیک ہو گیا. کوئی کسی نہیں نکلا اس میں اسمبلی میں سے, کوئی کسی نہیں ریزائن کیا. ابھی ماروی میمن کو میں داد دیتا ہوں کہ اس نے کم از کم ریزائن کیا, لیکن باقی ڈمیز بیٹھے رہ گئے. وہ ڈائریکٹلی پشاور دھرنے کے بعد تھا. اس کے بعد ہم نے کراچی میں دھرنا کیا, صرف یہ کر کے دکھایا. اس شہر میں جدھر ہر روز ٹارگٹ کلیں گے, ادھر آپ کے سامنے 25-30 ہزار لوگ نکلے. اب ملتان میں ہم دھرنا نہیں کر رہے. ملتان میں ہم ایک نئی تحریک شروع کر رہے ہوں 25 کو, سیٹرڈے کو, جو ہے گورنمنٹ ہٹاؤ پاکستان بچاؤ. اور یہ ملک میں رایامہ تیار کر رہے ہیں کہ انہوں نے آپس میں ڈرامے کرتے رہنے ہیں, نورا کشتی کھیلتی رہنی ہے, ان کے مفادات ایک ہیں. اس ملک کے اندر آپ ایک موومنٹ کھڑی ہو, جس جگہ ریکارڈ گرمی پڑ رہی ہوتی ہے, آپ وہاں سے کیوں ایک میس کیمپین شروع کرتے ہیں تاکہ کوئی نکلے ہی نہ باہر اور وہ کیمپین فلپ ہو جائے؟ اس میں کیا لاجک ہے؟ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ گرمی کے باوجود لوگ نکلیں گے. فیکٹ آف دا میٹر از عمران خان صاحب, مجھے آئی ہوپ کہ مجھے لوگ معاف کر دیں سچ بولنے کے لیے, مجھے تو فیوچر نہیں ابھی نظر آ رہا. آپ کا جتنا برین ہے اس نے امیگریشن کے لیے یہ اپلائی کیا ہوا ہے یا کرنے والا ہے یا کر رہا ہے. آپ کا جتنا کاروباری آدمی ہے اس نے اپنی انویسٹمنٹس باہر سیکیور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اگر آج امریکہ اپنے ویزے کھول دے پاکستان کے لیے تو بقول حسن نثار کہ سوائے ان لوگوں کے جن کو فالج ہوا ہوا ہے باقی 24 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے وہاں پہ. یہ آپ کی ملک سے محبت ہے. یعنی آپ لوگوں کو کیوں نہیں بتا سکتے کہ یہ ملک ٹوٹ سکتا ہے اگلے 2 مہینے میں اگر یہی حالات رہے تو؟ میں 15 سال پہلے جب پالیٹکس شروع کی تھی, میں نے کہا ان دونوں پارٹی کی لیڈرشپ کے مفادات ایک ہی ہیں. میں نے, آپ میری تقریریں دیکھ لیں, جو 15 سال پہلے کہا تھا وہ آج ہوا. وہ کیا کوئی راکٹ سائنس تو نہیں تھی. آپ کے جب ملک کے اندر دیکھیں, مہاتر محمد سے ایک مجھ نے مجھے بات کہی, کیونکہ مجھے مہاتر محمد کو ہم بڑا لک اپ کرتے تھے. انہوں نے ملیشیا کو چینج کر دیا, $550 سے $9,000 پہ پر کیپٹا انکم لے کے گیا مہاتر محمد. یہ لیڈر ہوتا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا بٹ وہ اتنا پاپولر لیڈر نہیں تھا اپنے ٹائم کا, بعد میں پاپولر ہوا ہے اترنے کے بعد. اگر مبشر وہ آج بھی الیکشن لڑے وہ مہاتر محمد جی, وہ اپنے ٹینیور کے بعد پاپولر. لیکن میں آپ کو صرف اس کی چیز, اس نے جو مجھے بات کہی وہ اس نے کہا دیکھیں 2 باتیں, یا لیڈرشپ اپنے لیے پیسے بنا سکتی ہے یا ملک کے لیے پیسے بنا سکتی ہے, دونوں نہیں ہو سکتا. پہلا پوائنٹ. دوسری اس نے مجھے بات کی, یعنی کہ آپ اپنی فیکٹریاں بناتے جائیں اور سوچیں کہ ملک چل جائے گا, اور اپنے آپ باہر اکاؤنٹس کرتے جائیں اور لوگوں کو خوشحال ہو جائے گا. ایک ہو سکتا ہے, یا آپ خوشحال ہو سکتے ہیں یا ملک ہو سکتا ہے. دوسری اس نے بات کی کہ جو کرپشن ہے, کرپشن ملک کے لیے سب سے بڑی کینسر ہے. لیکن اس نے کہا کرپشن اوپر کے لیول کی ختم کرتی ہے ملک کو, نچلے لیول کی کرپشن نہیں کرتی. آپ ہمارے چودھری نثار ہر روز بڑے بیٹھ کے دھوم دھام کر رہے ہوتے ہیں جی, وہ پٹواری کو بلا لیا, وہ کسی کو بلا لیا. لیکن چودھری نثار نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ کتنے ارب روپے اس غریب قوم کے ٹیکس کے پیسے سے رائیونڈ کے انفراسٹرکچر پر لگے تھے. چودھری نثار نے یہ نہیں کہا جو ہیلی کاپٹر اڑا ہے یہاں سارا آزاد کشمیر میں, یہ اس غریب قوم کے ٹیکس کے پیسے پہ یہ ساری کیمپین ہو رہی ہے مسلم لیگ کی. تو یہ کیوں, جب آپ صرف کمزور آدمی کو پکڑیں گے اور طاقتور ڈاکو مارے گا اور اس کو پکڑے گا کوئی نہیں اور آپس میں ان کا سمجھوتا ہو جائے گا, ملک برباد ہو جائے گا. ویسے جتنے سیاسی اداکار ہیں ان میں آپ کا پسندیدہ اداکار کون ہے؟ میں اس کا کیا جواب, نہیں سیریسلی کوئی تو ہوگا نا. آصف زرداری اداکاروں کی بات کرتا ہے, مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی کہ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا. لیکن آصف زرداری کو یہ نہیں پتا کہ اگر آپ پرفارمنس دے دیں تو اداکار ذلیل ہو جائے گا آپ کے خلاف بات کرتے ہوئے. کیسے دیں؟ میرا مطلب وہ دیا نا ترکی میں اردوغان نے پرفارمنس. اب مجھے بتائیں, یہ سارے کہتے ہیں ہر روز ایک نواز شریف, ہم جب اوپر پولز میں رزلٹ آیا تو یہ نون لیگ شروع ہو گئی جی آئی ایس آئی نے کروایا, کہ آئی ایس آئی نے, میرے خیال میں یہ پیو پول بھی امریکہ میں بیٹھ کے انہوں نے کروایا.
اردوغان کو کیوں نہیں کوئی ہاتھ لگا سکتا؟ کیوں اسٹیبلشمنٹ اسے کچھ نہیں کر سکتی ترکی میں؟ کیونکہ اس نے دگنی پر کیپٹل انکم 5 سال میں کر دی ہے. 5,000 سے آج 10,000 انکم ڈالر پہنچ گئی. لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جو پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹیز تھیں جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی کوک سے جنم لیا، آج وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں کر رہی ہیں، یہ ٹرن اراؤنڈ کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے نا کہ امریکنوں کو خوش کر دیں گے. آپ کو نہیں پتا کہ آتے ساتھ ہی زرداری گورنمنٹ نے پہلے کیا ISI کو انٹیریئر منسٹر کے نیچے لینے کی کوشش کی. کیوں تھا یہ؟ کس کے کہنے پہ تھا؟ اور آج یہ جو گرج رہے ہیں اپنی فوج کے اوپر، یہ کیا بتا رہے ہیں؟ امریکہ کو کہنے کہ فکر نہ کریں سر، ہم فوج کو کنٹرول کر لیں گے، آپ ہمیں موقع دے دیں پھر سے. کیونکہ موقع تو انہوں نے دینا ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا وکی لیکس کے اندر ساروں نے کہ ہم نے فوج بھجوائی تھی، وہ اسلم بیگ کہہ رہا تھا نہ بھیجو، لیکن ہم نے عراق میں فوج بھجوائی تھی. آپ کو ہم بڑے پرو امریکن ہیں. تو یہ جو امریکہ کو خوش کرنے کا کہ اس وقت کہ جی ہمیں اگر آپ موقع دے دیں ہم فوج کو کنٹرول کر لیں گے، یہ انفارچونیٹلی یہ اس وقت جو فوج کو ایک وہ آ گئی اس کے برے حالات ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ فوج کے اندر اصلاحات کی ضرورت ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ انکوائری کرنی چاہیے سلیم شہزاد کے اوپر، یہ جو چیچنز کو مارا گیا ہے، یہ جو سوات کے اندر لوگ ماریں گے فوج کو. بلکہ اب جو ہیومن رائٹس ابیوزز ہو رہے ہیں اس وقت ٹرائبل ایریا میں، سب کے اوپر خود ان کو انکوائری کرنی چاہیے. لیکن ایک دائرہ ہوتا ہے، آپ اس کو یہ فوج کو ایک یہ میسج دیں کہ ہاں آپ کو اصلاحات کی ضرورت ہے، آپ کا بجٹ آنا چاہیے پارلیمنٹ میں، ٹھیک ہے، لیکن کون سی پارلیمنٹ میں؟ اس ڈمی پارلیمنٹ میں آنا چاہیے. اس لیے مجھے ایک بات کہیں، کیوں آنا چاہیے فوج کا؟ کیوں آنا چاہیے؟ میں آپ کو چلے ایک سوال پوچھتا ہوں نا، اسے فالو اپ. آپ کا نیوکلیئر کا بجٹ ہے کوئی جو ڈسکس ہوتا ہے آپ کے بجٹ میں؟ وہ فوج کے بجٹ میں سے جا رہا ہے نا. تو ڈو یو وانٹ ٹو ایکسپوز ٹو دا ورلڈ کہ آپ نیوکلیئر پہ کیا لگا رہے ہیں، آپ کی کیا کیپیبلٹی ہے؟ آپ اگر فوج کا بجٹ لاتے ہیں ٹیکنیکلی، جو آپ کو امریکہ بار بار کہتا ہے کہ لے کے آؤ، تو وہ آپ کی نیوکلیئر کیپیبلٹی معلوم کرنا چاہ رہا ہے نا. مبشر، ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ اگر آپ اپنے فوج کی مدد کرنی ہے نا تو فوج کو ایک ادارہ بنائیں. اور واحد ادارہ ہے جو بچا ہوا ہے اس وقت، لیکن اس کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو اس کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے. اکاؤنٹیبل مطلب ہم نے تو نہیں کہا تھا نا، انہوں نے اپنے بریگیڈیئرز کو پکڑ لیا. نہیں، میں اور بات کر رہا ہوں. میں یہ کر رہا ہوں کہ اتنا بڑا بجٹ جو فوج کے پر جاتا ہے، اس کی ہمیشہ اکاؤنٹیبلٹی اور آؤٹ سائڈ آڈٹ ہونا چاہیے. لیکن بلک بتا دیا. نہیں، میں صرف طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں. کئی چیزیں ہیں، آپ ایک سیکرٹ کمیٹی آپ کی بنتی ہے جو ان کیمرہ ہیئرنگ ہوتی ہے کئی چیزوں پہ. دیکھیں کئی چیزیں ہم پبلک کریں. عمران صاحب، بات یہ ہے کہ انہوں نے کبھی میرا نہیں خیال کہ منع کیا، آپ میں ہمت ہی نہیں ہوئی ایز پارلیمنٹیرین وہ مانگنے کی. دیکھیں نا، میں اگر ڈیفنس منسٹر خود چیف کے پیچھے کھڑا ہو جائے جا کے تو وہ کیا کرے؟ نہیں، میں اگر میری ساری فائلیں، میرے ڈاکوں کی فائلیں، میری جائیدادوں کی فائلیں ISI کے پاس پڑی ہوں تو میں کس منہ سے ان کے ساتھ بات کروں گا؟ دیکھیں نا، اردوغان نے آج اگر ترکی کے اندر فوج کو ایک سیولین رول کے اندر لے کے آیا ہے جس فوج کا کانسٹیٹیوشنل رول تھا. کیوں لے کے آیا ہے؟ کیونکہ اردوغان ایماندار آدمی ہے، اس نے پرفارمنس دی ہے، اس نے عوام کی خدمت کی ہے، اس کے پاس اخلاقی قوت ہے. ان کے پاس اخلاقی قوت کسی کے پاس ہے؟ پرابلم ایک اور ہے، ہمارے پاس اخلاقی قوت کیا، ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے. اب یہ ہوا اگر کہ اگلے 3-4 ہفتے میں یا 2 مہینے میں ایک مہران بیس جیسا آپریشن اگر خدا نخواستہ ہو گیا ملک میں کسی بھی جگہ، یا ایک ملا عمر آپ کے یہاں سے پکڑا گیا، یا ایمن الظواہری پکڑا گیا، اور یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کاؤنسل جو ہے وہ ایک ریزولوشن پاس کرتی ہے، آپ کی ایڈ کٹ آف ہوتی ہے، اور آپ کو اگر وہ نیٹو فورسز آپ کے اوپر آتی ہیں ٹو کنٹرول دا نیوکلیئر اور ٹو نیوٹرلائز دم، ہم نے کیا کرنا اس صورت میں؟ مبشر، جو میں 7 سال سے کہتا جا رہا تھا کہ نہ جنگ لڑو، آپ اپنی فوج کو بات کریں. نہیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج جو ہمیں کوئی پوچھے گا ان لوگوں سے کہ کس نے مروایا پاکستان، آپ پوچھ رہے ہیں نا. یہ تو اگلی فلائٹ پہ چلے جائیں گے بات، ان کے ویزے بھی لگے ہیں، پاسپورٹ بھی ہیں. جن لوگوں نے جو اس کے سب کے ساتھ تھے، جو اس جنگ کی حمایت کر رہے تھے، ہم لڑ رہے تھے نا، ہمارا تو سارا کچھ جینا مرنا پاکستان میں ہے، ان کا سب کچھ باہر پڑا ہوا تھا. آج مجھے بتائیں کہ کیا انہوں نے فوج کو کدھر جا کے کھڑا کیا؟ چلے کوئی لیڈر نہیں بیٹھا آپ کے پاس، میں آپ کو ایک اور بات، میں آپ اس کا جواب دیتا ہوں نا. آپ نے مجھے کہا کہ آج جدھر فوج کھڑی ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج فوج سب سے زیادہ باہر سے اور اندر سے آج فوج کو آج خطرہ ہے. لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کریڈیبل سیولین گورنمنٹ آئے جو کہ فوج کو ایکسپوجر ختم کرے. اس کا ڈائریکٹلی فوج بات کر رہی ہے امریکہ سے، امریکہ ڈائریکٹلی آ کے فوج کو کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کریں وہ کریں. کریڈیبل سیولین گورنمنٹ اسی وقت آئے گی نا اگر آپ کا الیکشن کمیشن آپ کا آزاد ہو. بالکل، وہ تو نہیں ہے جب تک. اور میں پھر سے واپس آتا ہوں، ملک کا حل ایک ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن، سپریم کورٹ کرے، آزاد الیکشن کمیشن بنائے، نئے الیکٹرل پہ، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. کیا کرپٹ آدمی کو، کیا کرپٹ سیاستدان کو پھانسی ہونی چاہیے؟
میرے خیال میں ایک ایمنسٹی دینی چاہیے کہ یہ دن ہے، اس تک سب کچھ ڈکلیئر کر دیں. اس دن کے بعد جو پکڑا جس گیا، نے پاکستان کو لوٹا بھمبوڑا خون سے نہلا دیا، اس کو پھانسی نہیں ہونی چاہیے. آپ ان کو پہلے ایک موقع دیں، کیونکہ دیکھیں نا اب تک تو لوٹ مار ہے نا، سارے لوٹ رہے ہیں تو باقی بھی سمجھتے ہیں. آپ انہیں کہیں کہ جی یہ 3 مہینے آپ کے پاس ہیں، 1 مہینہ 1.5 مہینے سب کچھ ڈکلیئر کر دیں. اس کے بعد جو آپ کے اثاثے بعد میں پکڑے گئے، اس اماؤنٹ سے اوپر یہ سزا ہے، اس اماؤنٹ سے اوپر یہ سزا ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹائم میں زرداری صاحب سے لوں گا کہ میاں صاحب سے لوں گا؟ نہیں، یہ آپ اس کریڈیبل گورنمنٹ دے گی جو کہ فری اینڈ فیئر الیکشن سے آئے گی. جب تک سیکٹری الیکشن کمیشن یا یہ الیکشن کمیشن فارم نہیں ہوتا ہے 18ویں ترمیم کے تحت، تو فری اینڈ فیئر الیکشن کیسے ہوتے ہیں؟ اس وقت چیف جسٹس سو موٹو ایکشن لے سکتا ہے. مثلا اگر گورنمنٹ جا رہی ہے، آپ کا خیال ہے پرانے چیف الیکشن جسٹس لے نہ لیں، ہوگا؟ میں کنٹیمپٹ کی سوٹ فائل کرنے والا ہوں. عمران خان، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف. آفٹر بریک، ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. عمران، میں نے آپ کو ایک بات بتانی ہے کہ 3 دن پہلے یہاں پہ ایک لڑکا آیا دنیا نیوز کے آفس، اس نے ہمارے سامنے خودکشی کرنے کی کوشش کی. ہی واز اے گریجویٹ. 4 سال سے اس نے رکشہ بھی چلانے کی کوشش کی، سب کچھ کرنے کی کوشش کی. اس کو کہیں پہ نوکری نہیں مل رہی تھی، اور اس کی بہنیں جن کو ہیراس کیا جا رہا تھا باہر نکلتے ہوئے گھر سے یہ وہ کام کرنے کے لیے، ہی تھاٹ کہ وہ ان کا یعنی کیئر نہیں کر سکتا، تو وہ مرنا چاہ رہا تھا. یہ لاہور شہر کی بات بتا رہا ہوں. پاکستان کے ہر شہر، ہر قصبے میں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. کتنی دیر تک آپ لوگ یہ ٹھنڈی ٹھنڈی سیاست کھیلیں گے کہ انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا، میں تو پہلے کہہ رہا تھا؟ عملی سیاست میں کب قدم رکھیں گے؟ مبشر پہلے تو کہہ رہا تھا، یہ اس لیے کہنا ضروری ہے کہ دیکھیں جو یہاں لوگ بیٹھ کے امریکی ذہنیت کے غلام، یا ان سے کئی لوگ تو ڈائریکٹ پیسے فنڈنگ بھی ہو رہی تھی، جو ہمیں کہہ رہے تھے، جب ہم کہہ رہے تھے ملٹری، 2 ہی سلوشن تھی نا، یا ملٹری یا پولیٹیکل. ہم پولیٹیکل سلوشن کی پہلے دن سے بات کر رہے تھے. آج ان کے جو خدا بیٹھے ہوئے ہیں واشنگٹن میں، وہ بھی اب پولیٹیکل سلوشن کی بات کر رہے ہیں. اب ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ ملا عمر سے ڈائریکٹ بات کرنا چاہتے ہیں. میں جب 7-8 سال سے میری پارٹی کہہ رہی تھی ہمیں طالبان سمپتھائزر وغیرہ کہتے رہے، تو آج جو ہمارے حالات ہیں، میں وہ اس لیے کہتا ہوں آج جو حالات ہیں یہ ہونے تھے. میں آپ نے جو کہا نا کہ کتنی دیر چلیں گے، ہم نے یہ جو ساری کیمپین آغاز کر رہے ہیں سیٹرڈے کو، اس کا مقصد ہی ہے کہ پاکستان کے اندر چینج لے کے آئیں. ان کے ذریعے نہیں، ایک سٹریٹ موومنٹ ہے. یہ سٹریٹ موومنٹ کی شروعات ہے، اور میرا خیال میں کہ جو حالات ہیں یہ سردیوں تک ہم سٹریٹ موومنٹ کو ادھر پہنچا دیں گے جدھر ہم فورس کریں گے ان کو الیکشنز کے اوپر. دیکھیں مبشر، اس کا صرف اور صرف حل میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، فری اینڈ فیئر الیکشن ہے. ادروائز جو اور ہم چیز کریں گے، ہم اگر پاکستان تحریک انصاف آ جاتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں، میں اپنی عقل کی بات کر رہا ہوں، غلط ہو سکتی ہے، صحیح نہیں ہو سکتی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے صوبے بہت بڑے ہیں، ان مینیجبل ہیں. پاکستان تحریک انصاف آتی ہے تو کیا مزید صوبے بنانے کے حق میں ہے؟ دیکھیں اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، ایڈمنسٹریٹو یونٹس چھوٹے ہونے چاہیے، لیکن دیکھیں یہ صوبوں کا پرابلم کیوں ہے؟ انگلینڈ جہاں کے آپ ایگزامپلز دیتے ہیں، وہاں کاؤنٹیز کتنی چھوٹی چھوٹی کر دی ہیں. نہیں، میں آپ کو صرف یہ کہوں کہ وہاں انگلینڈ، یورپ، سوئٹزرلینڈ جو سب سے بہترین چلتا ہے، اسکینڈینیوین ملک، امریکہ میں بھی، اگر وہاں گورننس سسٹم اچھا ہے، اس کی بنیاد یہ ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم. یہاں لوکل گورنمنٹ سسٹم جو مشرف نے شروع کیا تھا اس کو بہتر کرنا چاہیے تھا، انہوں نے آ کے ختم کر دیا ہے. اب سارا جو فنڈ آیا 18th امینڈمنٹ میں آگے چیف منسٹرز کے پاس، نیچے گیا ہی نہیں ہے. تو یہ تو بالکل گورننس کا بیڑا غرق کر دیا. دیکھیں ہم کیا کریں گے، ہم گاؤں کو امپاور کریں گے. ڈاکٹر اختر حمید خان نے ایک بہترین اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کیا تھا، وہ بہت عظیم آدمی تھا. آپ گاؤں کے لیول کو لوگوں کو پاور دے دیں، وہ اپنے پرائمری اسکول بھی ٹھیک کر دیں گے، بیسک ہیلتھ یونٹ بھی ٹھیک ہو جائے گا، پولیس کا تھانہ بھی ظلم نہیں کرے گا. آپ کے اگر جوری سسٹم لے آئیں لوکل، ان کے مسئلے گاؤں کے، اصل تو زمین کا مسئلہ ہے، پنچایت اور جرگے کے نظام یا لوکل کاؤنسل کہہ دیں ان کو، ان کے مسئلے. میرے پاس کیونکہ لاسٹ 2 منٹ سے میں نے آپ سے 2 سوال پوچھنے ہیں بڑے چھوٹے چھوٹے. جن لوگوں نے پاکستان کے مفاد کا سودا کیا، میں بڑی کلیئرلی کہہ رہا ہوں، جنہوں نے پاکستان کے مفاد کا سودا کیا ہے، چاہے جنگ میں حامی بھرنے کی صورت میں، چاہے کسی اور صورت میں، چاہے یہاں سے پاکستانیوں کو ریپیٹریٹ کر کے زبردستی ہینڈ اوور کر کے پیسے لینے کی صورت میں، کیا آپ ان کے لیے سزائے موت تجویز کریں گے کہ نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں کبھی نہ کبھی ایک بڑا کڑا احتساب ہونا پڑے گا ان سب لوگوں کا. آپ تیار ہیں کرنے کو؟ مجھے لگتا ہے ہماری قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے، اور تو کسی نے نہیں کرنا. آپ کو پتہ ہے آپ کے سارے ارد گرد گھر خالی ہو جائیں گے.
دو ٹائپ کے لوگ ہیں, ایک جو نظام کی وجہ سے کرپٹ ہوئے ہیں اور ایک جنہوں نے نظام کو کرپٹ کیا ہے. بہت بڑا ڈفرینس ہے. میں پاور میں آ کے نظام کو کرپٹ کرتا ہوں, فائدہ اٹھاتا ہوں, قانون چینج کرتا ہوں, پولیس اپنی لگا دیتا ہوں, کارپوریشنز پہ اپنے آدمی اٹھا کے ان کو لوٹتا ہوں جس طرح اسٹیل میں لوٹی گئی ہے. ایک وہ لوگ ہیں ان کا ایک فرق احتساب ہوگا, اور ایک جو بیچارے لوگ ایک نظام کی وجہ سے کرپٹ ہے, ان کو آپ انگلینڈ بھیجتے ہیں. یہی پاکستانی انگلینڈ جاتے ہیں, وہ ٹھیک ٹھاک شہری بن جاتے ہیں. یہ دبئی جاتے ہیں, لائنوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں. سسٹم ان کو کرپٹ کیا ہوا ہے. دو فرق کریں, بس ایک نظام کی وجہ سے ایک وعدہ آپ کو آج کرنا پڑے گا کہ آپ کی اگر حکومت آ گئی, ذاکر خان بورڈ کے چیئرمین تو نہیں بن جائیں گے کہ بن سکتے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب میں کرکٹ ٹیم کا کیپٹن تھا, کبھی آپ نے سنا کسی سفارشی کو ٹیم میں آتے ہوئے؟ نہیں. شوکت خانہ میں منصور اختر کی آپ سفارشیں کرتے تھے. منصور اختر کبھی سفارش, عبد القادر کو بھی آپ لائے تھے آپ کو یہ بھی نہیں ابھی پتا کہ منصور اختر کو نکالا تھا تو اس کی جگہ کون آیا تھا, اس کو کس نے ریپلیس کیا تھا, آپ کو یہ یاد نہیں ہوا کیونکہ جگہ ریپلیسمنٹ نہیں تھی. اور آج تک شوکت خانہ میں آج 1700 لوگ کام کرتے ہیں, ایک سفارشی میں نے نہیں رکھا. اتنے مریض 100 مریض آتے ہیں جن میں سے صرف 14 لے سکتا ہے ہاسپٹل, ایک مریض کی اب تک سفارش نہیں کی. جب میں قانون فالو کروں گا باقی بھی قانون فالو کریں گے, میں توڑوں گا باقی بھی توڑیں گے. یہ سمپل ہے گورننس کا اصول. کوئی ایسی پرسنل خواہش, پرسنل ناٹ پولیٹیکل, جس کی تکمیل چاہتے ہیں؟ کوئی پرسنل نہیں, اللہ نے سب کچھ دے چکا ہے. کوئی اور شادی وادی اگر بچے میرے ساتھ زیادہ ٹائم گزاریں, یہ میری سب سے اب شرما کیوں رہے ہیں؟ کوئی شادی وادی کرنی ہے دوبارہ کہ نہیں کرنی؟ شادی ایک دفعہ کر لی, اب کتنی دفعہ اور شادیاں کریں؟ نہیں اب نہیں چلی نا, اب دوبارہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ میری عمر نہیں ہے اب شادیوں کی. عمر کا کیا تعلق؟ ٹائم ہی نہیں ہے. لیکن میں خواہش صرف یہ کہ بچوں کے ساتھ زیادہ ٹائم, یہ صرف زندگی میں اگر کوئی کمی ہے اتنا ٹائم بچوں کے ساتھ نہیں جتنا گزارنا. فیئر انف. عمران خان چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے چلتے چلتے میں وہی بات کروں گا جو میں کئی دن سے کر رہا ہوں کہ اگر پاکستان میں جس ہم دور سے گزر رہے ہیں, یہاں پہ ہمارے حکمرانوں نے اور ڈیسیجن میکرز نے اپنے آپ کو ابھی بھی ٹھیک نہ کیا اور یہ نہ سوچا کہ پاکستان کی عوام کی کیا ضروریات ہیں اور کیا ان کی امنگیں ہیں, تو ان کے لیے بہت کڑا وقت آگے آنے والا ہے. اور وہ زیادہ دور نہیں ہے, وہ ہفتوں اور مہینوں کی بات لگ رہی ہے, اور کیونکہ اکھاڑا جو ہے وہ ویسے ہی گرم ہو چکا ہے. بٹ بقول عمران خان یہ ابھی بھی نورہ کشتی ہو رہی ہے. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.